بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک انفارمیشن ان اردو چینل۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگی ہوئی گھنٹی کی بٹن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ آج ہم آپ کو امانت کے بارے میں چند مسائل بتائیں گے۔ امانت کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی چیز حفاظت کے غرض سے رکھنے کو امانت کہتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1، کسی نے کوئی چیز تمہارے پاس امانت رکھی اور تم نے لے لی تو اب اس کی حفاظت کرنا تم پر واجب ہو گیا۔ اگر حفاظت میں کوتاہی کی اور وہ چیز ضائع ہو گئی تو اس کا تاوان دینا پڑے گا۔ البتہ اگر حفاظت میں کوتاہی نہیں ہوئی پھر بھی کسی وجہ سے وہ چیز ضائع ہو گئی، مثلا چوری ہو گئی یا گھر میں آگ لگ گئی اور وہ چیز جل گئی، تو اس کا تاوان نہیں لے سکتا۔ بلکہ اگر امانت رکھتے وقت تم نے یہ اقرار کر لیا کہ اگر یہ امانت ضائع ہو گئی تو میں ذمہ دار ہوں، مجھ سے قیمت لے لینا، تب بھی اس کو تاوان کے مطالبے کا اختیار نہیں۔ البتہ تم اپنی خوشی سے دے دو تو اور بات ہے۔ مسئلہ نمبر 2، کسی نے کہا میں کسی کام سے جاتا ہوں، تم میری چیز رکھ لو۔ جواب میں تم نے کہا اچھا رکھ دو، یا تم نے کچھ نہیں کہا اور وہ تمہارے پاس رکھ کر چلا گیا تو یہ چیز تمہارے پاس امانت ہو گئی۔ البتہ اگر تم نے صاف کہہ دیا کہ میں نہیں رکھتا اور کسی کے پاس رکھ دو، یا اور کچھ کہہ کر انکار کر دیا پھر بھی وہ رکھ کر چلا گیا تو اب وہ چیز تمہارے پاس امانت نہیں۔ البتہ اگر اس کے چلے جانے کے بعد تم نے اٹھا کر رکھ لی تو اب امانت ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 3، کئی آدمی بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی کوئی چیز ان کے سپرد کر کے چلا گیا تو سب پر اس چیز کی حفاظت واجب ہے۔ اگر وہ سب چھوڑ کر چلے گئے اور وہ چیز ضائع ہو گئی تو تاوان سب پر آئے گا، اور اگر سب ایک ساتھ نہیں اٹھے بلکہ ایک ایک کر کے اٹھے تو جو سب سے آخر میں رہ گیا حفاظت کرنا اسی پر لازم ہوگا۔ اب وہ اگر چلا گیا اور وہ چیز ضائع ہو گئی تو اسی سے تاوان لیا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 4، جس کے پاس کوئی امانت ہو اس کو اختیار ہے کہ چاہے خود اپنے حفاظت سے رکھے یا اپنے والد، بھائی یا بیوی وغیرہ کسی ایسے رشتہ دار کے پاس رکھوا دے جو ایک ہی گھر میں اس کے ساتھ رہتے ہوں اور ان کے پاس اپنی چیز بھی ضرورت کے وقت رکھ دیتا ہو۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی دیانتدار نہ ہو تو ان کے پاس رکھنا درست نہیں۔ اگر جان بوجھ کر کسی ایسے غیر معتبر شخص کے پاس رکھ دیا تو ضائع ہو جانے پر تاوان دینا پڑے گا، اور ایسے رشتہ دار کے سوا کسی اور کے پاس کسی کی امانت اس کی اجازت کے بغیر رکھنا درست نہیں، چاہے وہ بالکل غیر ہو یا اس کے ساتھ کوئی رشتہ داری بھی ہو۔ اگر اوروں کے پاس رکھ دی تو بھی ضائع ہو جانے پر تاوان دینا پڑے گا۔ البتہ اگر وہ ایسا شخص ہے کہ یہ اپنی چیزیں بھی اس کے پاس رکھتا ہے تو درست ہے۔ مسئلہ نمبر 5، کسی نے کوئی چیز تمہارے پاس رکھی اور تم بھول گئے اور اسے وہیں چھوڑ کر چلے گئے تو ضائع ہونے کی صورت میں تاوان دینا پڑے گا۔ اسی طرح کوٹری، صندوقچہ وغیرہ کا تالا کھول کر تم چلے گئے جبکہ وہاں ہر قسم کے لوگ جمع ہیں اور وہ چیز ایسی ہے کہ عرفاً تالا لگائے بغیر اس کی حفاظت نہیں ہو سکتی، تب بھی ضائع ہو جانے کی صورت میں تاوان دینا ہوگا۔ مسئلہ نمبر 6، خدا نخواستہ گھر میں آگ لگ جائے یا کوئی اور اچانک حادثہ ہو تو ایسے وقت میں امانت کسی اور کے پاس بھی رکھنا جائز ہے، لیکن جب وہ عذر ختم ہو جائے تو فوراً واپس لے لینا چاہیے۔ اگر اب واپس نہیں لے گا تو نقصان کی صورت میں تاوان دینا پڑے گا۔ اسی طرح موت کے وقت اگر اپنے گھر کا کوئی آدمی موجود نہ ہو تو پڑوسی کے سپرد کر دینا درست ہے امانت کی چیز۔ مسئلہ نمبر 7، اگر کسی نے کچھ رقم امانت رکھوائی تو بعینہ ہی اسی رقم کو حفاظت سے رکھنا واجب ہے، نہ اپنی رقم میں ملانا جائز اور نہ اس کو خرچ کرنا جائز ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ دونوں رقمیں برابر ہے، اس وقت خرچ کر لیتے ہیں، جب امانت رکھنے والا مانگے گا تو اپنی رقم دے دیں گے۔ البتہ اگر اس نے اجازت دے دی ہو تو ایسے وقت میں خرچ کرنا درست ہے، لیکن اس کا یہ حکم ہے
کہ اگر وہی رقم تم الگ رہنے دو تو وہ امانت سمجھی جائے گی، اگر ضائع ہو گئی تو تاوان نہیں دینا پڑے گا۔ اگر تم نے اجازت لے کر اسے خرچ کر دیا تو اب وہ تمہارے ذمہ قرض ہو گئی، امانت نہیں رہی، لہٰذا اب بہرحال تمہیں وہ قرض دینا پڑے گا۔ اگر خرچ کرنے کے بعد تم نے اتنی ہی رقم اس کے نام سے الگ کر کے رکھ دی تب بھی وہ امانت نہیں، وہ تمہاری ہی رقم ہے، اگر چوری ہو گئی تو تمہاری رقم کی ہوگی، اس کا قرض بہرحال ادا کرنا پڑے گا۔ غرض یہ ہے کہ خرچ کرنے کے بعد جب تک اس کو ادا نہ کر دو گے تب تک تمہارے ذمہ رہے گا۔ مسئلہ نمبر 8، 100 روپے کسی نے تمہارے پاس امانت رکھے، ان میں سے 50 تم نے اجازت لے کر خرچ کر دیے تو 50 تمہارے ذمہ قرض ہو گئے اور 50 امانت۔ اب جب تمہارے پاس اپنے روپے ہوں تو انہیں امانت کے 50 روپے میں نہ ملاؤ، اگر اس میں ملا دو گے تو وہ بھی امانت نہیں رہیں گے اور یہ پورے 100 روپے تمہارے ذمہ قرض ہو جائیں گے۔ اگر ضائع ہو گئے تو پورے 100 روپے دینا پڑیں گے، کیونکہ امانت کا روپیہ اپنے روپوں میں ملا دینے سے امانت نہیں رہتا بلکہ قرض ہو جاتا ہے اور ہر حال میں دینا پڑے گا۔ مسئلہ نمبر 9، تم نے اجازت لے کر اس کے 100 روپے اپنے 100 روپوں میں ملا دیے تو یہ سارے روپے دونوں کے درمیان مشترک ہو گئے، اگر چوری ہو گئے تو دونوں کے ہوئے، تمہیں کچھ نہیں دینا پڑے گا، اگر اس میں سے کچھ چوری ہو گئے اور کچھ رہ گئے تب بھی آدھا اس کا آدھا تمہارا، اگر 100 ایک کے ہوں اور 100 دوسرے کے ہوں تو ہر ایک کے حصے کے مطابق ضائع شدہ سمجھے جائیں گے۔ مثلا اگر 12 روپے ضائع ہو گئے تو 4 روپے 100 روپے والے کے اور 8 روپے 200 والے کے۔ یہ حکم اس وقت ہے جب اجازت سے ملائے ہوں، اگر اجازت کے بغیر اپنے روپوں میں ملا دیے تو ان کا وہی حکم ہے جو بیان ہو چکا کہ امانت کا روپیہ بلا اجازت اپنے روپوں میں ملا لینے سے قرض ہو جاتا ہے، اس لیے اب وہ روپیہ امانت نہیں رہا، جو کچھ گیا تمہارا گیا، اس کے روپے اس کو بہرحال دینے پڑیں گے۔ مسئلہ نمبر 10، کسی نے بکری یا گائے وغیرہ امانت رکھی تو اس کا دودھ پینا یا کسی اور طریقے سے اس سے فائدہ حاصل کرنا درست نہیں، البتہ اجازت سے یہ سب جائز ہو جاتا ہے، بلا اجازت جتنا دودھ لیا ہے اس کی قیمت دینی پڑے گی۔ مسئلہ نمبر 11، کسی نے ایک کپڑا یا زیور یا چارپائی وغیرہ امانت رکھی تو اس کی اجازت کے بغیر اس کو استعمال کرنا درست نہیں، اگر اس نے اجازت کے بغیر کپڑا یا زیور پہنا یا چارپائی پر بیٹھا یا لیٹا اور اس کے استعمال کے دوران وہ کپڑا پھٹ گیا یا چور لے گیا یا زیور چارپائی وغیرہ ٹوٹ گئی یا چوری ہو گئی تو تاوان دینا پڑے گا، البتہ اگر توبہ کر کے پھر اسی طرح حفاظت سے رکھ دیا پھر کسی وجہ سے ضائع ہو گیا تو تاوان نہیں دینا پڑے گا۔ مسئلہ نمبر 12، صندوق سے امانت کا کپڑا اس ارادے سے نکالا کہ شام کو یہی کپڑا پہن کر فلان جگہ جاؤں گا، پھر پہننے سے پہلے ہی وہ ضائع ہو گیا تو بھی تاوان دینا پڑے گا۔ مسئلہ نمبر 13، کسی نے امانت رکھنے کے لیے روپے دیے، تم نے جیب میں رکھ لیے یا بٹوے میں ڈال لیے، لیکن ڈالتے وقت وہ روپیہ جیب یا بٹوے میں نہیں پڑے بلکہ نیچے گر گئے، مگر تم یہی سمجھے کہ میں نے بٹوے میں رکھ لیے تو تاوان نہیں دینا پڑے گا۔ مسئلہ نمبر 14، جب کوئی اپنی امانت مانگے تو فوراً اس کو دے دینا واجب ہے، بلا عذر نہ دینا اور دیر کرنا جائز نہیں۔ اگر کسی نے اپنی امانت مانگی، تم نے کہا اس وقت میں فارغ نہیں ہوں، کل لے لینا، اس نے کہا اچھا کل ہی صحیح، تب تو کوئی حرج نہیں، اور اگر وہ کل لینے پر راضی نہ ہو اور نہ دینے سے ناراض ہو کر چلا گیا تو اب وہ چیز امانت نہیں رہی، قرض ہو گئی، اس لیے اگر ضائع ہو گئی تو تمہیں تاوان دینا پڑے گا۔ مسئلہ نمبر 15، امانت رکھوانے والے نے کسی آدمی کو امانت مانگنے کے لیے بھیجا تو امانت رکھنے والے کو اختیار ہے کہ اس آدمی کو نہ دے اور پیغام بھیجو کہ وہ خود ہی آ کر اپنی چیز لے جائے، ہم کسی اور کو نہیں دیں گے،
اور اگر اس نے اس کو سچا سمجھ کر دے دی اور پھر مالک نے کہا کہ میں نے اس کو نہیں بھیجا تھا، تم نے کیوں دے دی، تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ اگر امانت رکھنے والے نے اس بھیجے ہوئے شخص سے یہ کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تم فلان کی طرف سے آئے ہو، لیکن مجھے خطرہ ہے کہ وہ امانت رکھوانے والا بعد میں تمہیں بھیجنے سے انکار کر دے گا اور مجھ سے چیز کا مطالبہ کرے گا، تو کیا تم اس کی واپسی کی ضمانت دیتے ہو؟ اگر اس نے منظور کر لیا تو وہ ضامن ہو گیا، اگر منظور نہ کیا اس نے پھر بھی بھروسہ کر کے دوسرے کی چیز دے دی تو وہ ضامن نہیں ہوگا، البتہ اس امانت رکھنے والے پر لازم ہوگا کہ وہ مالک کو مطالبہ پر ادا کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔